حضرت حاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام بھی پیچھے پیچھے ہو لیے اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے بار بار یہ سوال کرتی ہیں کہ آپ مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، آپ مجھے یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، آپ مجھے اس جنگل میں جہاں کوئی نہ کھانے کا چیز ہے، نہ کوئی پینے کا چیز ہے، نہ دور دور تک کوئی آبادی ہے، نہ دور دور تک کوئی پانی کا ذریعہ ہے، نہ کوئی پیڑ پودا ہے، نہ کوئی ہریالی ہے، یہاں میں کس طریقے سے رہوں گا؟ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملتا ہے، دل میں ایک درد لیے ہوئے، آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے وہ جو ہے اپنے آپ کو برداشت کیے ہوئے، کیونکہ اللہ رب العزت کا ایک حکم ہے اور اس حکم کا پالن کرنا نبیوں کا کام ہے، اللہ کے بندوں کا کام ہے۔ بہرحال یہ نبی بھی ہیں، اللہ کے بندے بھی ہیں، اس چیز کو اپنے دل میں دبائے ہوئے، اپنے دکھ کو، اپنے لخت جگر کو اپنے سے دور کرتے ہوئے، اپنے دکھ کو سینے کے اندر جھیلتے ہوئے پیارے دوستو وہاں سے دور جا رہے ہیں، منہ بند کیے ہوئے ہیں، کوئی جواب نہیں، سوال کی جا رہی ہیں حضرت حاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ کافی دور، یعنی کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 میل تک یوں ہی سوال کی جاتی ہیں حضرت حاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، کوئی جواب نہیں دیتے ہیں۔ 3 میل پار ہونے کے بعد حضرت حاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں اور ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت ابراہیم تو اللہ کے بندے ہیں اور حضرت ابراہیم تو اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کا حکم ہوگا۔ حضرت حاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام لاسٹ میں یہ سوال کرتی ہیں کہ کیا ہے ابراہیم، آپ کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے؟ کیا یہ حکم اللہ رب العزت کے جانب سے ہے؟ کیا آپ جو مجھے اس جنگل میں چھوڑ کر اس ایک جھوپڑی کے شکل والے گھر میں مجھے چھوڑ کر جو جا رہے ہیں، یہ آپ کے رب نے حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں کہ ہاں میرے رب کا حکم ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام دونوں جو ساتھ میں چل رہے تھے پیچھے پیچھے اور بار بار جو سوال کر رہے تھے، سوال کرتے کرتے 3 میل تک پتہ ہی نہیں چلا، 3 میل تک وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے پیچھے آ گئیں۔ اب فوراً وہیں پہ رک جاتی ہیں کہ جب اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے تو حضرت حاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام کا جواب سنیے پیارے دوستو۔ حضرت حاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے لخت جگر کو یوں گود میں لیے ہوئے اور چل رہی ہیں، اور فوراً وہاں پر جب سنتی ہیں کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے تو وہیں پر رک جاتی ہیں، اور رکنے کے بعد کہتی ہیں کہ اگر آپ کو میرے رب نے یہ حکم دیا ہے، آپ کو اگر میرے رب نے یہ کہا ہے کہ مجھے جنگل بیابان میں چھوڑ دیا جائے، مجھے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے، مجھے ایک تنہا اکیلی جگہوں میں چھوڑ دیا جائے، تو آپ جائیے، مجھے چھوڑ دیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے، اور مجھے امید ہے کہ میرے رب نے مجھے جو یہ حکم دیا ہے، آپ کو جو یہ حکم دیا ہے، آپ اس حکم پر پورا اتریے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کا رب جو ہے مجھے ضائع ہونے نہیں دے گا، میری حفاظت اللہ رب العزت کرے گا، مجھے اللہ رب العزت کہ یہ حکم پہ کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، آپ اپنے کام میں پورا کیجئے، آپ اپنے کام کو پورا کیجئے اور آپ جائیے۔ پیارے دوستو وہ کیا منظر ہوگا کہ جب کوئی سادن نہیں، کوئی سمندر، کوئی پانی نہیں، ایک چھوٹا سا مسکیزہ تھا حضرت حاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس، ایک چھوٹا سا مسکیزہ جس کے اندر پانی بھرا ہوا تھا، اور وہ پانی ایک ایک بوند کر کے، چند بوند کر کے اس ریگستان میں اپنے آپ کو پیاس بجھانے کے لیے ایک بوند اپنے منہ میں اور ایک بوند بچے کے منہ میں ڈال کر اس طریقے سے 3 دن تک وہ پانی جو ہے چلاتی ہیں حضرت حاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور حضرت حاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام 3 دن کے بعد جب وہ بوتل خالی ہو جاتا ہے، جو بوتل کے اندر ایک بوند بھی پانی نہیں بچتی ہے، تو حضرت حاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام ادھر ادھر دیکھتی ہیں، بچہ رونے لگتا ہے، بلبلانے لگتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بھوک سے بھی تڑپ رہی ہیں، حضرت حاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ مشکیزہ جس کے اندر پانی رکھا ہوا تھا، وہ مشکیزہ بھی خالی ہو جاتا ہے، اور چھاتی بھی خالی ہو جاتی ہے، دودھ بھی خالی ہو جاتی ہے، چھاتی میں دودھ نہیں ہے، کیوں؟ ظاہر سی بات ہے کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ہے، کوئی سامان مہیا نہیں ہے، اب کیا کھائے؟ پانی پی پی کر اپنی 3 دن کا وقت جو ہے گزار لیا، اب چھاتی کے اندر بھی دودھ ختم ہے، پانی مسکیزہ کے اندر بھی ختم ہے، دور دور تک کوئی سادن نہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی مدد نہیں۔ پیارے دوستو حضرت حاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام
کبھی صفا پہاڑ کے اوپر چڑھتی ہیں تو کبھی مروہ پہاڑ کے اوپر چڑھتی ہیں، کبھی ادھر آ جاتی ہیں کہ دور دور تک نگاہوں کو دوڑایا جائے، نگاہوں کو دور دور تک پھیلایا جائے کہ کہیں اگر کوئی آبادی ہو تو وہاں سے مدد مانگ لی جائے، پانی لے لی جائے، کھانے کا کچھ انتظام کر لیا جائے۔ لیکن جدھر دیکھتا ہے تو صرف اور صرف چٹیل میدان دکھتا ہے، جدھر دکھتا ہے تو صرف اور صرف ریگستان دکھتا ہے، کہیں پہ کوئی آبادی نہیں، کوئی مدد نہیں، کوئی سہارا نہیں۔ پیارے دوستو، وہاں پر جانے کے بعد کبھی صفا پر چڑھتی ہیں تو کبھی مروہ پر چڑھتی ہیں، اور صفا اور مروہ پر چڑھتے چڑھتے تھک جاتی ہیں، اور تھکنے کے بعد ایک پہاڑ پر جو ہے دم توڑ دیتی ہیں، ہمت ہار دیتی ہیں، پیاس سے اور بھوک سے تڑپ سے ہمت ٹوٹ جاتی ہے، پست ہو جاتے ہیں اور وہیں پر گر جاتی ہیں۔ گرنے کے بعد یہ ہمت کام نہیں کرتا کہ دوبارہ اٹھیں، کیوں؟ ایک تو بھوک کا ستایا ہوا، ایک پیاس کا ستایا ہوا، اوپر سے اتنی اونچائی پہاڑ پر کبھی ادھر دوڑنا کبھی ادھر دوڑنا، بچے کی طرف کو دیکھا نہیں جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جب دم توڑ دیتی ہیں تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرا بچہ میرے سامنے میں تڑپ کر بلک کر دم توڑ دے، اب میں بچے کے پاس لوٹ کر نہیں جاؤں گی۔ اور پیارے دوستو، وہیں پہ اپنے ہمت کو پست کیے ہوئے وہیں پر پڑی رہتی ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد جب ان کو ہوش آتی ہیں تو پیارے دوستو ایک حسرت بھری نگاہوں سے اپنے بچے کی طرف یوں دیکھتی ہیں کہ ایک نظر اپنے بچوں کو دیکھ لیا جائے۔ تو پیارے دوستو، کیا منظر ہوگا وہ کہ ماں تڑپ رہی ہے پانی کی وجہ سے بچوں کے لیے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، کتنی بڑی قربانی ہوگی کہ پیاسی ہیں، بھوکی ہیں، 3 دن سے کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، لیکن اس کے باوجود ماں کی ممتا کو دیکھیے کہ اتنی اونچائی والی پہاڑ کے اوپر چڑھتا ہے، کبھی صفا پہاڑ پہ تو کبھی مروہ پہاڑ پہ۔ پیارے دوستو، جب ایک نظر ایک حسرت کی نگاہ سے اپنے بیٹے کی طرف یوں دیکھتا ہے تو انہیں نظر آتا ہے کہ ہمارے بیٹے کے پاس، ہماری جھوپڑی کے پاس جو ہے نا کوئی آدمی کھڑا ہے جو شاید مدد کے لیے آیا ہے۔ پیارے دوستو، اپنی ہمت کو جٹاتا ہے، اور جٹانے کے بعد حضرت حاجرہ علیہ السلام کھڑی ہوتی ہیں، اور کھڑی ہونے کے بعد پہاڑ سے اترتی ہیں، اور جب اپنے بچے کے پاس آتی ہیں تو دیکھتا ہے کہ یہاں پہ کوئی آدمی تو نہیں ہے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام جو رو رہے تھے، جو بچے کی عادت ہوتی ہے کہ روتے ہوئے پیروں کو پھینکنا، ایڑی کو گھسنا، تو وہ جو روتے روتے ایڑی کو گھسے تھے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑی کے جڑ سے، جہاں پر ایڑی رگڑ رہے تھے، وہاں سے اللہ رب العزت نے ایک پانی کا فوارہ جاری کر دیا، ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ اس پانی کے چشمے سے وہ پانی بہ رہا تھا، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کہہ رہی ہیں زمزم، اے پانی رک جا، اے پانی رک جا، اور اس طریقے سے بولتے ہوئے اس پانی کو جو ہے جہاں تک ہو سکا حضرت حاجرہ علیہ السلام اس پانی کو گھیر لیتی ہیں اور قید کر لیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث ہے کہ اگر حضرت حاجرہ علیہ السلام اس پانی کو نہیں روکتی، اس پانی کو نہیں ٹھہرنے کے لیے بولتی، تو آج پوری دنیا میں اس پانی کا ایک چشمہ ہوتا، اس پانی کا ایک دریا ہوتا، اس پانی کا ایک بہتا ہوا سمندر ہوتا، اور پیارے دوستو پورے انسان جو ہے اس پانی سے فیض حاصل کرتے۔ پیارے دوستو، بہرحال حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہے اس پانی کو وہیں پر روک لیتی ہیں، قید کر لیتی ہیں، اس کے بعد وہ پانی جو ہے اس پانی سے پی کر اپنا گزارا کرتی ہیں۔ ملک یمن سے ملک شام کے طرف لوگ جاتے ہیں، ملک یمن سے شام کی طرف جاتے ہیں، اور بیچ میں یہ جنگل پڑتا ہے، یہ وادی اسی بیچ میں پڑتا ہے، تو جو لوگ جاتا ہے تو اسی طرف سے جو ہے کالی پہاڑی کے پیچھے سے لوگ گزرتے ہوئے جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ ایک فوج، ایک لشکر وہاں سے گزر رہا تھا، اور اچانک سے اس کا پانی جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ جب پانی ختم ہو جاتا ہے تو اسی جگہ پر آ کر اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ آسمان کے اندر جو ہے نا پرندہ اڑ رہا ہے۔ تو پہلے کے زمانے میں لوگ اس چیز سے اندازہ لگاتا تھا کہ جہاں پر پرندہ اڑ رہا ہے، جہاں پر پرندہ ہے وہاں پہ یا تو آبادی ہے یا تو پانی ہے، یہ 2 چیزوں کا آزمائش ہوتی تھی، یا تو وہاں پہ آبادی ہے، بستی ہے، لوگ رہ رہے ہیں، یا پھر وہاں پہ کیا ہے، سمندر ہے، پانی ہے۔ تو پیارے دوستو، ایک آدمی کو یہ دکھائی دیا کہ آسمان میں، آکاش میں تھوڑا سا دوری پر